بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ایک سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم سب کے سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے کوئی شان بھی بتائیں، اللہ کے کوئی وصف بھی بتائیں، اس کی صفات کیا ہے، وہ کیسا ہے اللہ، تو میرے خیال میں ہم جو عبادت کرنے والے ہیں رب کی، ہم چند جملے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور شان کے بارے میں بیان نہیں کر پائیں گے۔ میں قرآن مجید کے 2-3 مختلف مقامات سے صرف آپ کے سامنے ان آیات کا ذکر کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت کی شانوں کا بیان ہوا۔ سورہ الفاتحہ سے شروع کریں۔ قرآن کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے، آگے اس کی تعریفوں کا بیان ہوا۔ رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہ تربیت کا محتاج ہے۔ وہ جس کو پالتا پرورش کرتا ہے وہ نمو پاتا ہے، اگر وہ نگاہ کرم ہٹا دے تو کائنات میں کوئی چیز پرورش نہیں پا سکتی۔ الرحمن، وہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ الرحیم، رحمان کا مادہ بھی رحمان میں بھی رحم ہے، رحیم میں بھی رحم ہے۔ علماء نے کہا کہ رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے۔ اللہ کا جب پہلا تعارف کرایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا اللہ قہار ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دینے والا ہے، بلکہ خدا کا پہلا تعارف یہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ مگر ساتھ ہی فرمایا مالک یوم الدین، لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز استعمال نہ کرنا، دھوکہ نہ کھانا۔ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا قیامت، جہاں وہ ہر شے کا حساب لے گا۔ آپ آیت الکرسی روز پڑھتے ہوں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف تنہا اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی کسی اور کی کرتا ہے تو وہ گناہ عظیم کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ الحی القیوم، اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ آپ اور میں کب سے زندہ ہے؟ کوئی بندہ 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی بچہ 5-6 سال کا، ہماری زندگی شروع ہوئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور ساری کائنات پر موت اور فنا آ جائے گی مگر اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، اور ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ ملائکہ ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، مگر اللہ کسی کے چلانے کا محتاج نہیں، وہ صرف اس کی کرم نوازی ہے اور بندوں پر شان ظاہر کرنے کے لیے ان کو کام دیتا ہے، وگرنہ وہ تنہا ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ ساری زمین، زمین کے خزانے، یہ فضائیں، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، آسمانی کائنات سے لے کر زمینی کائنات تک جو کچھ ہے اس کا تنہا مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہم میں سے جو جس چیز کا دعوے دار بنتا ہے، ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی چلے جانا ہے، ہمارا اپنا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب نے جب تک چاہا رکھا اور جب چاہے گا بلا لے گا وہ۔
اور اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، اور اس کی شان اور اس کے ہیبت اور وقار کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے ملائکہ، جبرائیل امین ہوں، میکائیل ہوں یا انبیاء کرام ہوں، اس کی بارگاہ میں کوئی بات کرنے کی مجال نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کسی کو اجازت نہ دے دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے آ کے کھڑا ہو کے بات شروع کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں صرف وہی کلام کرے گا جسے اللہ اذن کلام عطا فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہونے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے علم کامل کی شان یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت اس کی نگاہ کے اندر رہتا ہے۔ میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 کو دیکھ رہا تھا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہے، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان سب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہوا، کوئی شخص بھی غیب کو خود سے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو بھی دعویٰ نبیوں میں سے جو غیب بتاتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے بتلاتے ہیں۔ لا یعلمها الا ہوا ویعلم ما فی البر والبحر، سمندروں کی تہ کے نیچے، سمندروں کی تہ کے نیچے، میلوں نیچے سمندر کی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، خشکی پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، ہم جو ظاہر کرتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں ابھی خیال ہے زبان پہ آیا نہیں میرا مولا اس کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس زمین پر کہیں بڑے بڑے جنگلات کے اندر کوئی پتا بھی درخت کا زمین سے گرتا ہے تو اللہ کو اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تہ کے نیچے جہاں پر کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے، ہم گندم بیجتے ہیں اور کسان چھٹا لگاتا ہے، ایسے دانہ پھینکتا ہے، زمین پر کون سا دانہ کہاں پڑا ہے، اسے کتنی طاقت دینی ہے، اس سے کتنی شاخیں نکلیں گی، اس پر کتنے دانے لگیں گے، اس دانے پر ہوا کے کتنے جھونکے گزریں گے، خدا ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک و تر شے کائنات میں ایسی نہیں، حالتیں دو ہی ہوں گی، یا ڈرائی ہوگی یا ویٹ ہوگا، یا خشک ہوگا یا تر ہوگا، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ کہا کوئی خشک ہے یا تر ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے، اس نے ہر شے کو ڈاکومنٹڈ کر رکھا ہے، ہر شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ اور ہم پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے، یہ کائنات پیدا ہوئی، اس کائنات میں کیا ہوگا کیسے ہوگا، ہم نے جو کچھ اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اتنا علم والا ہے کہ سب کچھ اس نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک کا آخری تعارف میں قل هو اللہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونکہ وقت چھاٹ ہوتا ہے اس لیے آپ کے سامنے چند باتیں، سب سے بڑا تعارف میں وہ آیتیں رکھ رہا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم ساری کائنات کو اعلان کر دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء اسی بات کو لوگوں کو بتانے کے لیے آئے کہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا عزت والا ہو سکتا ہے، محترم ہو سکتا ہے، ہماری نگاہ میں کرامت والا ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو عبادت کے اعتبار سے وہ فقط اللہ ہی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ الصمد کیا معنی ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، صمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز۔ اب آپ کو بے نیاز کا معنی بھی نہیں معلوم ہوگا۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر کوئی جس کا محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہمارا کام نہیں چل سکتا اللہ کے بغیر، یہ کائنات نہیں چل سکتی اللہ کے بغیر، یہ زمین و آسمان کا نظام نہیں چل سکتا اللہ کے بغیر، مگر ساری کائنات بھی فنا کر دی جائے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ ہماری عبادت سے اسے غرض ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کو راضی کر کے اپنے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے، ہمیں نہ اس کو ہماری نافرمانی سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ساری کائنات میں رہنے والے انسان اور جنات
اگر ولیوں کی طرح نیک ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے مکمل ہے۔ اگر ساری کائنات کے رہنے والے معاذ اللہ استغفر اللہ گنہگار ہو جائے تب بھی خدا کی فرما روائی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اللہ کی شان یہ ہے نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ کوئی اس کا باپ دادا ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ کائنات میں جو کوئی ہے ہر کوئی اس کا بندہ غلام اور نوکر بن کے پیش ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آج کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، مگر وقت آئے گا کہ ہر کوئی اس کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، آج کوئی مانے یا نہ مانے۔ لم یلد ولم یولد، بات فرقے گزرے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رد کر دیا گیا، نہیں، کوئی خدا کی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی خدا کے باپ دادا ہونے کا دعوے دار ہے، وہ تنہا ہے۔ کائنات نہیں تھی وہ تب سے ہے، کائنات فنا ہو جائے گی وہ تب بھی قائم رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی کائنات میں برابری کرنے والا، اللہ کا ہم پلہ، اللہ کے برابری کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ آج آیات آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم اپنے جو دیگر موضوعات جو ہم آگے شروع کریں گے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے ہم احکامات کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو جو اللہ کی عظمت کے سمجھنے، اپنے دلوں میں جگہ لینے اور اپنے ایمانوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا